پھر کیا ہونا تھا؟ تھرڈ ایئر میں تم جیسے ہمنک دوستوں سے پالا پڑا اور مزید سال 1.5 سال تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس مذاق پر دونوں قہقہہ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور شیشم کے بلند و بالا درختوں کے نیچے خشک پتوں پر چلنے لگے۔ خشک پتوں پر چلنا دونوں دوستوں کی مشترکہ ہابی تھی۔ جب وہ بازو میں بازو ڈالے قدم بہ قدم خشک پتوں پر چلتے اور وہاں سے دھیمی دھیمی صدائیں آتیں تو یہ دونوں دوست بہت محظوظ ہوتے۔ آج بھی وہ یہی مزہ لے رہے تھے تو فطرت نے کہا، ارشد یار، ہم کتنے خود غرض ہیں، یہ انکشاف تم پر اچانک کیسے ہو گیا؟ ان پتوں پر چلتے چلتے ہمارے قدموں سے جو آواز آ رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گرے پڑے پتوں کا احتجاج ہے، اشرف المخلوقات انسان کے خلاف، تمہارے اور میرے رویے کے خلاف، لیکن ہم اپنے لطف کی خاطر ان پتوں کو کچلے جا رہے ہیں۔ ارشد نے ایک تھپڑ فطرت کے کندھے پر مارا اور کہا، فلاسفر صاحب، نکل آؤ ان خیالوں سے، حقیقی زندگی میں آؤ، حقیقی زندگی میں۔ اس کے ساتھ ہی ارشد اسے کھینچ کر اپنے اسکوٹر تک لے آیا اور کہنے لگا، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، ورنہ زرد پتوں کی چیخوں میں کھوئے رہو گے۔ فطرت نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ BA میں فطرت نے فلسفی اور پولیٹیکل سائنس لے رکھی تھی۔ فنون لطیفہ اس کا اختیاری مضمون تھا، انگریزی ویسے ہی لازمی تھی۔ اپنے طبعی رجحان کی وجہ سے فطرت انگریزی ادبیات اور فلسفی میں گہری دلچسپی لیتا تھا، لیکن پولیٹیکل سائنس اسے خشک مضمون لگتا تھا۔ اس مضمون کو 1.5 سال پڑھنے کے باوجود وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ اس مضمون کے خلاف اس کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ درسی کتابوں میں پولیٹیکل سائنس کی جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسی دنیا کی باتیں کرتے تھے جو ابھی پاکستان میں تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ ایسے معاشرے میں جہاں جہالت اور غربت کی فراوانی ہو، وہاں ووٹ کے تقدس، پارلیمانی نظام، جمہوری اقدار کے احترام اور ووٹوں کے زور پر حکومتیں بنانے اور توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فطرت نے مغربی مفکروں سے بددل ہو کر بعض پاکستانی مصنفین کی کتابیں اٹھائیں، انہیں غور سے پڑھا، لیکن ان کے مطالعے سے بھی یہی انکشاف ہوا کہ انہوں نے مغربی مفکروں کی سوچ کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور بس۔ ان میں سے کسی نے بھی مقامی حالات کے مطابق پاکستان کی سیاست پر غور و فکر نہیں کیا اور کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جو فطرت کی نظر میں جچتی۔ چنانچہ وہ پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں بیٹھ کر یا تو انگریزی ناول پڑھتا رہتا یا پنسل سے اسکیچ بناتا رہتا۔ ایک دن پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں پروفیسر علوی 4 مشہور دساتیر فرانس، برطانیہ
امریکہ اور سوئٹزرلینڈ پر لیکچر دے رہے تھے اور فطرت گم سم بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا دستور کب بنے گا۔ الوی صاحب نے چاروں دستوروں کے اچھے اچھے نکات بیان کیے، ان کا تقابلی مطالعہ کیا اور لڑکوں کو تلقین کی کہ وہ اس موضوع کی خوب تیاری کر لیں۔ فائنل امتحان میں کم از کم 20 نمبر کا ایک سوال اس پر ضرور آئے گا۔ فطرت کا ذہن کہیں اور پھر رہا تھا۔ اس نے کاپی پنسل نکالی اور اسٹیج پر لیکچر دیتے الوی صاحب کو ماڈل سمجھ کر ان کا اسکیچ بنانے لگا۔ الوی صاحب کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ فطرت کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پنسل بائیں سے دائیں جانب حرکت کرنے کے بجائے اوپر نیچے گردش کر رہی ہے، جیسے کوئی آؤٹ لائن میں شیڈنگ کر رہا ہو۔ وہ فوراً اسٹیج سے نیچے اترے اور فطرت کی چوری پکڑ لی۔ وہ اسے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ ساری کلاس حیران رہ گئی اور فطرت کی کالج بدری کا انتظار کرنے لگی۔ فطرت کو پروفیسر الوی نے پرنسپل کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، سر دیکھ لیجئے چہیتے شاگرد کی کرتوت۔ آپ پھر گلہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ کیوں، کیا کیا اس نے؟ اس کے ہاتھ کی کاپی دیکھ لیجئے۔ برخوردار دستور کے بارے میں لیکچر کے دوران میرا اسکیچ بناتے رہے، یہ کیا خاک پاس ہوں گے؟ اچھا، آپ اسے میرے پاس چھوڑ جائیے، پرنسپل نے کہا۔ پروفیسر الوی فطرت کو پرنسپل کے حوالے کر کے خود غصے کی حالت میں واپس کلاس میں چلے گئے۔ بیٹھو، پرنسپل صاحب نے فطرت سے کہا۔ وہ اکڑوں کرسی کے اگلے کنارے پر ٹک گیا۔ آرام سے بیٹھو۔ فطرت نے تعمیل ارشاد کی۔ اس نے اپنا جسم تو کرسی پر ڈھیلا چھوڑ دیا، لیکن اس کی روح ابھی تک ٹنگی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے کہا، دیکھو فطرت، میں تمہارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم یہاں 3.5 سال سے پڑھ رہے ہو۔ کالج میگزین کو سنوارنے اور یہاں کی ادبی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے میں تم نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ میں تمہاری ذہانت، مطالعے اور متانت کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ کورس کی کتابیں نہیں پڑھو، کمزور مضمونوں پر اور زیادہ توجہ دو۔ ایک دفعہ تم نے BA کا مرحلہ طے کر لیا تو بے شک اپنی مرضی کے مطابق MA انگریزی یا MA فائن آرٹس میں داخلہ لے لینا، لیکن فی الحال پڑھو میرے بیٹے، پڑھو، کورس کی کتابیں پڑھو، پولیٹیکل سائنس، فلسفی اور انگریزی پر توجہ دو، تصویریں بعد میں بناتے رہنا۔ پرنسپل کی پند و نصیحت کا انداز اس قدر مشفقانہ تھا کہ فطرت پر اس گفتگو کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے درسی کتابوں کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ ارشد کا گھر ان گھرانوں میں سے تھا جہاں دولت کی فراوانی اخلاقی اقدار کو پگھلا دیتی ہے۔ پشت پشت سے چلی آنے والی خوشحالی نے ارشد کے گھر والوں کا رہن سہن خاصا بدل دیا تھا۔ اگرچہ ان دنوں فیصل آباد پسماندہ اضلاع میں شمار ہوتا تھا،
لیکن ارشد کے گھر جا کر انسان یہ بھول جاتا تھا کہ وہ فیصل آباد میں ہے یا لاہور میں۔ ان کے گھر میں زنانہ اور مردانہ حصوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا جس میں بہت پرانا مگر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، بلکہ ایک قالین کے بجائے دو بڑے بڑے قالین پہلو با پہلو یوں بچھائے گئے تھے کہ سارا فرش چھپ گیا تھا۔ صوفوں اور کرسیوں کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ تین تین چار چار آدمی ایک ہی کمرے میں علیحدہ علیحدہ محفل جما سکتے تھے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے دوست آزادانہ گھر میں آتے جاتے تھے، میوزک سنتے تھے، پکنک کے پروگرام بناتے، کافی پیتے اور پہروں گپ شپ لگاتے رہتے۔ اگر ارشد کا دوست نہ ہوتا تو فطرت کبھی بھی اس گھر تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ ارشد اسے نہ صرف کئی مرتبہ اپنے گھر لے گیا بلکہ اس نے اپنے ماں باپ اور بہنوں سے اس کا تعارف بھی کرا دیا۔ ارشد دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور گھر والے اس کی اور اس کے دوستوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس کی دونوں بہنیں عمر میں اس سے بڑی تھیں اور دونوں کنواری تھیں۔ زہرا ارشد سے 1 سال سوا سال بڑی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ذرا مرجھائی مرجھائی سی لگتی تھی۔ فرح ارشد سے 4 سال بڑی ہونے کے باوجود بڑی تر و تازہ لگتی تھی۔ اس کا قد لمبا اور گردن سراہی دار تھی۔ وہ سر کے بال کٹوانے کی وجہ سے اور بھی خوبصورت اور لمبی لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں موٹی اور نقش تیکھے تھے۔ اس کا رنگ بہت گورا نہیں تھا، لیکن اسے کسی طور سانولا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، بس ہلکا سا نمکین۔ لیکن جوانی کی گداز میں یہ نمکین رنگ بھی ملاحت میں بدل گیا تھا۔ موٹی موٹی آنکھوں میں مسکراہٹ ہر وقت کھیلتی رہتی، جیسے انہیں مسکرانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ باتیں کرتے وقت اس کی لمبی گردن میں ہلکی سی لچک محسوس ہوتی، جیسے کچی شاخ لہرا رہی ہو۔ یہ لچک چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ کے ساتھ مل کر عجب دل موہ لینے والا انداز اختیار کر لیتی تھی۔ یہ میرے دوست اور کلاس فیلو فطرت ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ اور پامسٹ۔ ارشد کی زبانی یہ تعارف سن کر اس کی دونوں بہنیں خوشی سے کھلکھلا اٹھیں۔ امیر گھرانوں کو خوش طبعی کے لیے آرٹسٹ اور پامسٹ ہمیشہ درکار ہوتے ہیں، تاکہ وہ تصویروں میں ان کے چہروں کو اور حسین بنا سکیں اور ان کی قسمت کا حال ان کے خوابوں کے مطابق بتا سکیں۔ دونوں بہنوں نے فوراً اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا۔ میں پورٹریٹ بنواؤں گی، زہرا نے کہا۔ میں قسمت کا حال پوچھوں گی، فرح نے گردن کو لچک دی۔ بھائی ٹھہرو، فطرت پہلی بار آیا ہے، آخری مرتبہ تو نہیں آیا یہاں؟ اکثر آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا۔ میں نے سوچا آج ان سے آپ لوگوں کا تعارف کرا دوں۔ کیا یاد کرو گی کہ کیا بھائی رکھتے تھے، اور وہ بھی مجھ جیسا۔
ارشد نے خود ستائی میں تقریر کر دی، اس روز تو فطرت کی جان جلدی چھوٹ گئی، اور وہ چائے پی کر واپس چلا آیا۔ لیکن اگلی ملاقاتوں میں مصوری اور پامسٹری کا اصرار بڑھنے لگا، اور فطرت نے دونوں احکامات کی تعمیل شروع کر دی۔ زہرا کو ایک پینسل اسکیچ بنا دیا جو اس نے اپنے کمرے میں لٹکا لیا، اور فرح کو حسین مستقبل کے خواب دکھانے شروع کیے جن کی اسے تمنا تھی۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد فطرت کو یوں لگا کہ اس کے دل کا کوئی ٹکڑا ارشد کے گھر میں کہیں اٹک گیا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ فرح کے گداز جسم اور جوان حسن کا جادو اس پر چل چکا ہے، لیکن اس نے اس جذبے کو سختی سے دبا دیا کیونکہ ارشد اس کا بہترین دوست تھا، اور وہ اس کی بہن کے متعلق دل میں کسی قسم کا کوئی برا خیال لانا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ جس ماحول میں ارشد اور اس کے گھر والے رہتے تھے، اس میں اس قسم کی احتیاطیں غیر ضروری اور دقیانوسی سمجھی جاتی تھیں۔ ایک دن قسمت کا حال بتانے کے لیے فطرت نے فرح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو اسے چھوڑنا ہی بھول گیا۔ اگرچہ فطرت کے ہاتھ میں فرح کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے صرف پور ہی تھے، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ساری کائنات اس کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اس نے قسمت کا حال جاننے کے بہانے فرح کی ہتھیلی کے ابھاروں کو دبایا۔ وہ دب کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئے اور خون کا دورہ بھی بحال ہو گیا۔ فطرت کو یہ ہاتھ بہت گداز اور نسوانی حرارت سے بھرپور لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فرح کے پورے ہاتھ کو اپنے بھرپور ہاتھ میں لے کر خوب بھینچے، اسے خوب مس لے اور اس کا سارا گداز نچوڑ لے، لیکن زہرا نے یہ کہہ کر فطرت کے خیالوں کا تانا بانا توڑ دیا کہ فطرت بھائی، میری ایک سہیلی کا بھی پورٹریٹ بنا دیں گے نا؟ فطرت نے سوچے سمجھے بغیر ہاں کر دی، حالانکہ وہ زہرا اور اس کی سہیلی کے بجائے فرح اور اس کے گداز ہاتھ میں کھویا ہوا تھا۔ جوں جوں فطرت کا ارشد کے گھر آنا جانا بڑھتا گیا، اس کے اضطرار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ اس کے دل کے تار کہیں الجھ گئے، لیکن اسے اچانک نسرین کا خیال آیا، جس نے اس کی معصوم محبت کو اس طعنے کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا کہ وہ ایک نوکرانی کا بیٹا ہے اور سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے۔ یہ حقیقت تو فرح کو بھی معلوم تھی،